اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے، اور ہم لوگ اپنے آبا و اجداد کے زمانے سے ایمان پر قائم ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور مرتے دم تک اپنے ایمان کی اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خود اپنی ذات سے بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اسلامی تعلیمات پر اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور اسی طرح ہم سے متعلق جتنے بھی ایمان والے ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان سب کے ایمان اور اسلام کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان یہ ایسی دولت ہے کہ اس کے بالمقابل ساری دنیا کی نعمتیں، مال و دولت، حکومت اور بادشاہت اور دیگر چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری دنیا کی مال و دولت کا سودا کر کے اپنے ایمان کو بچا لے، اپنے آپ کو اسلام پر جمے رہنے کا لائق اور قابل بنا لے، تب بھی یہ سستا سودا ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کو وحدہ لا شریک کو ساری دنیا کا خالق و مالک جانیں اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، مرتے دم تک اپنے ایمان کو بچانا، موت تک ایمان پر جمے رہنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کامیابی ایمان پر موقوف ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اگر ہم مسلمان اور مومن بن کر کے مرے ہیں، تبھی جا کر آخرت کی تمام منزلوں میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو گوا دیا، ایمان کو کھو دیا، تو پھر دنیا بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت کی تمام منزلوں میں بھی ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا اور سخت دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم ایمان کے ذریعے یہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا، ساری دنیا کا خالق و مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست و احباب، کاروبار، یہ سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ ساری دنیا ہم سے چھن جائے کوئی بات نہیں، میرا ایمان باقی رہے، یہ اصل ہے، اس کی ہمیں محنت کرنا ہے۔ ایمان کی عظمت اور اس کی اہمیت اپنے دلوں میں بٹھانا
اس کی قیمت کو جاننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ سن لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، تمہارا گلا کاٹ دیا جائے، تمہارے پیٹ میں چاقو چبو دیا جائے، گولی سے تم کو مار دیا جائے، پھانسی کے پھندے پر تم کو لٹکا دیا جائے، او حرقتا، یا تم کو آگ میں ڈال کر کے بھون دیا جائے، یا معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، ایمان پر جمے رہنا، کفر اور شرک کو کبھی قبول نہ کرنا۔ یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لینا ہے جس کو خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ایک مسلمان ہے، ایک ایمان والا ہے، اس کو چند لوگوں نے پکڑ لیا، دبوچ لیا اور اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، مارا پیٹا اور اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور کہا یا تو کفر کا کلمہ پڑھ لو ورنہ تم کو ہم تہہ تیغ کر دیں گے، تم کو شوٹ کر دیں گے، تمہارا گلا کاٹ دیں گے، جان تمہاری لے لیں گے۔ اس طرح کی اگر کسی ایمان والے بھائی کو دھمکی ملتی ہے اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے کفر کا کلمہ نہیں کہا تو واقعتاً یہ لوگ ایسا ہی میرے ساتھ کریں گے اور میں تنہا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں، ایسی صورت میں خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ زبان سے اگر وہ آدمی اپنی جان بچانے کی خاطر کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنی جان کو وہاں سے بچا کر نکالنے کے لیے اگر وہ زبان سے کفر کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، جبکہ حال یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، دل میں وہ صرف ایک اللہ کو خدا مانتا ہے، اسلامی تعلیمات ہی اس کے نزدیک پسندیدہ ہے، صرف اپنی جان کو فی الحال ان دشمنوں سے بچانے کے لیے وہ زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ ساری دنیا اگر ہم سے چھن جائے تو چھن جائے، کوئی بات نہیں، ایمان اگر ہمارے دل میں ہے تو وہ کافی ہے، کیونکہ اسی پر ہماری زندگی اور آخرت والی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ ہمارا کامیاب ہونا ناکامیاب ہونا اسی پر موقوف ہے کہ ہم ایمان پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو ایمان کی اہمیت بتانا، ایمان کی عظمت ان کے دل میں بٹھانا، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے 1000 واقعات کو بیان کیا ہے، 1000 واقعات۔ کیا یہ کم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کوئی واقعہ سنانا چاہیں تو 1000 واقعات کچھ کم ہے کیا؟ ان واقعات کو خود قرآن کریم سے پڑھیں اور اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی والدہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی ہے، اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی ہے، اور دیگر صحابہ کرام کے واقعات اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، فرعون کے سامنے پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، 25 پیغمبروں کے واقعات کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور مختلف پیرایوں سے قیامت تک آنے والے قرآن کو پڑھنے والوں کو سمجھایا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنا ہے، اسلام پر جمے کیسے رہنا ہے۔ تو خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کا معنی مطلب ٹرانسلیٹڈ جو قرآن کریم ہوتے ہیں علماء کرام کے مشورے سے، ان سے ایڈوائز لے کر کے آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان میں اس قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔